اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے صدیق اکبر کو کیا مرتبہ، کیا مقام اور کیا دین کا فہم عطا کیا تھا۔ اگر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوتے، ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں ہے اللہ کے رسول گھر میں بیمار ہیں، گھر میں بیمار ہیں، اور آپ سے کہا گیا اللہ کے حبیب لوگ مسجد میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ اگر نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو آپ کسی کو حکم دیں۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ارے ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ بڑے نرم دل ہیں، بلکہ لوگ کیا تھے، ازواج مطہرات تھیں گھر میں، کہنے والی کہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، آپ کی عدم موجودگی کو زیادہ محسوس کریں گے، دل پہ لے جائیں گے، ساری نماز میں روتے رہیں گے، نماز ہی نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ عمر سے کہو وہ تھوڑے سے مضبوط دل کے مالک ہیں، آپ ان سے کہو۔ آپ نے پھر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بلکہ آپ نے خفگی اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تم مجھے وہ عورتیں معلوم ہوتی ہو جنہوں نے یوسف کو بہکایا تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے ساری بات دنیا کو دکھا دی اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی حیات طیبہ میں، کہ صدیق ایک ایسی ہستی ہے میرے بعد۔ بلکہ آپ ایک سفر پر تیاری کر رہے تھے، ایک بوڑھی خاتون آئی، اس نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کل آنا، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کل آنا۔ وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی اللہ کے رسول اگر میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں پھر؟ گویا یہ صحابیہ کا بھی عقیدہ تھا، ایسا ہو سکتا ہے دنیا رہے اور جس کے لیے لوگ کہتے ہیں دنیا بنائی گئی ہے وہ نہ رہے، اس بڑھیا کا بھی عقیدہ تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو پھر ابو بکر سے پوچھنا، پھر ابو بکر سے پوچھنا۔ آپ نے یہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایسی بھی نماز پڑھی ہے۔ ابو بکر صدیق امام ہیں، اللہ کے رسول کافی دنوں کے بعد، بیماری کے بعد آج مسجد میں تشریف لے آئے، اور مسجد میں تشریف لائے تو آپ مسجد کے اندر جیسے داخل ہوئے صدیق اکبر کو احساس ہوا کہ کھڑکی سے آپ داخل ہوئے ہیں، پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ اللہ کے رسول ابو بکر کی بائیں طرف، جس طرف جب دو بندے نماز پڑھائیں تو امام مقتدی کے بائیں طرف ہوتا ہے اور مقتدی امام کے دائیں طرف ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کی دائیں طرف تھے اور اللہ کے رسول ابو بکر کی بائیں طرف تھے، اور وہاں آ کر کے بیٹھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات وہیں سے شروع کی جہاں ابو بکر نے چھوڑی تھی۔ گویا ابو بکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے مقتدی تھے اور باقی پیچھے کی صفیں ابو بکر صدیق کی مقتدی تھی، اور اس طرح وہ نماز تمام ہوئی، وہ نماز مکمل ہوئی۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں لوگوں کو بتایا میرے بعد خلافت کا حقدار ابو بکر ہے۔ اس کے اتنے احسانات، اتنی نیکیاں، اتنے احسانات، اللہ رب العالمین اس کو اس کے بدلے دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر بھی کھڑے ہو کر کے کہا، جب وہ ہلنے لگا آپ نے فرمایا اے احد کیوں ہلتا ہے؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے تجھ پر ایک رسول ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ قدم قدم پر اللہ کے رسول نے جن لوگوں کی تعریفیں کی ہو، پھر اللہ رب العالمین کا نظام اتنا سست ہے، اتنا سست ہے، اتنا چست، یعنی نعوذ باللہ فیل ہو گیا ہے کہ نبی کے پہلو میں اللہ نے نبی کے دو دشمن لٹا رکھے ہیں۔ روضہ اقدس میں حضور کے پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دوست اللہ نے لٹائے۔ اور میرے بھائیوں یہ سعادت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے
کہ جہاں اللہ کے رسول اس وقت روضے میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ مٹی جس نے آپ کے جسم کو ٹچ کیا ہے، بلکہ اب جسم کو کیا، بیچ میں کفن بھی ہے، اس کپڑے کو ٹچ کیا ہے، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مٹی نعوذ باللہ عرش معلیٰ سے افضل ہے۔ جب اس مٹی کی تمہاری نظر میں اتنا قیمت ہے، تو وہ مٹی جس کے پہلو میں ابو بکر اور عمر لیٹے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیے، اپنے ایمان کا لازمی جز بنائیے، اور یقین مانیے ہم جب تک صحابہ کرام سے محبت نہیں رکھتے تب تک ہم دین کی اصل جو روح ہے ہم اس کو پا ہی نہیں سکتے۔ دین کو ہم تک صحیح معنوں میں اپنی اصلی شکل میں پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی